سورہ کہف، کہف کا مطلب ہے غار، کیو۔ سورہ کہف پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھے گا جو، وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ حضرت علی سے یہ روایت جو ہے مروی ہے۔ اور سورہ کہف کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے والا جو ہے انسان، وہ دنیا کے دجل سے محفوظ رہتا ہے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ الکہف پڑھنے والے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق سکینت نازل ہوتی ہے۔ آج کل جو دنیا کا دھوکہ، دنیا کا دجل بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم بھی ضرور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی سورہ کہف پڑھنے کا ضرور کہیں۔ جمعے کے دن کا وظیفہ بہترین درود شریف، درود ابراہیمی اور یہ سورہ کہف۔ اگر آپ کو کسی جمعے میں پوری سورہ کہف پڑھنے کا موقع نہ بھی ملے تو احادیث سے پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کا بھی اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو آپ آرام سے یاد بھی کر سکتے ہیں، تو ضرور اس کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے بیلنسڈ کتاب، ماڈریٹ کتاب نازل کی ہے جو انسان کی فطرت کے تقاضے پورے کرتی ہے۔ غیر فطری روک ٹوک اس میں نہیں ہے، بالکل فطرت سے میچ کرتی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ آپ دیکھیں صحابہ نے کس طرح سے اپنی زندگیاں لگا دیں دین کے لیے، جس کتاب کی حفاظت میں اتنا خون بہا ہے، جس کتاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 23 سال لگا دیے، صرف کر دیے، وقف کر دیے۔ آپ کو ذہنی اذیتیں دی گئیں، آپ کو جسمانی اذیتیں دی گئیں، آپ کو وربل پرسیکیوشن کیا گیا۔ اس کتاب کے اوپر اگر آپ اور میں ایمان نہیں لائیں گے تو سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کتنا دکھ ہوگا اس امت کے بارے میں۔ اللہ نے کہا کہ آپ ان کے لیے اپنی جان کو گھلا دینے والے ہیں کہ یہ ایمان نہ لائیں۔ صحابہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، اور جب ہماری امت اللہ کے رسول کے سامنے روز محشر پہنچے گی تو پھر اللہ کے رسول میرے اور آپ کے لیے کیا سوچیں گے؟ وہی جو سورہ فرقان میں ہم پڑھ لیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کے اور میرے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور پھر وہ ہمارے حق میں شفاعت نہیں کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی اللہ نے ایک عارضی ٹینٹ لگایا ہے دنیا کا، جیسے ٹینٹ رول کر دیا جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک دن دنیا کو بھی رول کر دیا جائے گا۔ اب ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے، ایک قصہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا قصہ پڑھا تھا، وہ ایک انفرادی قصہ تھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی نوجوانوں کی بات ہے، یہاں ایک یوتھ گروپ کی بات ہے، پورے کے پورے نوجوانوں کے گروپ کی بات ہے جنہوں نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اللہ کی بندگی اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ قرآن کے یہ قصے کو آپ اگر گبنز کی ہسٹری پڑھیں تو اس کے اندر بھی سٹوری آف 7 سلیپرز کے نام سے یہ وہاں موجود ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا فیتھ ڈکلیئر کیا تھا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، بالکل جیسے ماں اپنے بچے کو تھپک تھپک کر سلا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یوتھ کا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ جس دور میں یہ نوجوان تھے اس دور میں شرک بہت عام تھا،
تو یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے کہیں سے ان کے کان پر کوئی آواز پڑی حق کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس حق کو اپنی زندگی میں شامل فرمائیں گے، ہم اس حق کے اوپر، اس بندگی کے اوپر زندگی گزاریں گے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دنیا میں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے تو ہمیں اس حق پر قائم رہنے کا موقع نہیں مل سکتا، تو ہم اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو جب جگہ کو چھوڑ کر گئے تو انہوں نے پناہ لی غار کے اندر. کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ بہت کھاتے پیتے گھرانے کے لڑکے تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے بچے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا. تو یوتھ کے اندر یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یوتھ جو ہے اگر ایک دفعہ حق پر آ جائے تو پھر آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو قرآن کی خوبصورتی دکھانے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو صحابہ کے قصے سنائیں، اسکالرز کے قصے سنائیں، محدثین کے قصے سنائیے، ان کو تبع تابعین کے اور تابعین کے قصے سنائیے. ان کے دل میں اسلام کی محبت آئے گی انشاءاللہ. پھر ہم نے انہیں اٹھایا. پہلے اللہ نے کہا ہم نے ان کو سلا دیا تھپک کر، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. دنیا ان نوجوانوں کے سامنے کھلی تھی، جو چاہتے کرتے، لیکن انہوں نے توحید پر عمل کرنے کے لیے اپنے لیے غار کو سلیکٹ کیا. اللہ کی محبت میں انہوں نے دنیا چھوڑ دی تو پتھروں کی گود میں بھی اللہ نے ان کو سلا دیا. جب سکون دل کے اندر ہوتا ہے تو انسان کو پتھروں پر بھی نیند آ جاتی ہے. حالانکہ کتنے ایموشنل ٹراما سے گزرے ہوں گے جب گھر بار چھوڑ کر آئے ہوں گے، لیکن دیکھیں اللہ نے ان کو نیند دے دی. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا، ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا. یعنی یاد رکھیں، جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اتنی ہی بڑی مدد آتی ہے. اللہ جتنی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ اسی طرح سے اسی پروپورشن میں بڑھ کر اللہ اپنے بندے کی مدد بھی کرتا ہے. اللہ نے کائنات کو ان کا ساتھی بنا دیا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے ماحول ایسا بنا دیا کہ ٹیمپریچر کنٹرول تھا، ایک طرح سے انکیوبیٹر بن گیا تھا، نہ بہت گرم تھا نہ بہت سرد تھا. اللہ نے ان کو وہاں راحت پہنچانے کا انتظام کر دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی خاطر ہجرت کر کے نکلے تھے. جو اللہ کی خاطر ہجرت کر کے نکلتا ہے اللہ اس کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور اس کو دوسروں کے لیے نشانی بنا دیتا ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے علاوہ تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تو ایمان کی طاقت آپ کو دکھائی گئی کہ جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو وہ انسان کو بڑے بڑے صلاحیتوں کے ساتھ قربانی کرنے کے لیے آگے بڑھا دیتی ہے، ورنہ آسان نہیں ہوتا اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا. تو میں نے دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. اسکالرز کہتے ہیں یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا روب ڈال دیا تھا دیکھنے والوں کے اوپر. اور یہ اصل میں کس کا روب تھا؟ یہ ایمان کا روب تھا. آج ہم مسلمان، ہمارا تو جاگتے ہوئے مسلمانوں کا روب نہیں ہے، کیا سوتے ہوئے مسلمانوں کا روب ہوگا؟ ہم تو سوتے ہیں تو بے ہوش ہو کے سوتے ہیں، غافل ہو کر سوتے ہیں، اور ہم زندہ ہوتے ہیں جاگتے ہیں تو بھی غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں. اس لیے ہم مسلمانوں کا آج کوئی روب نہیں ہے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر دیا بلڈ سرکولیشن کا تاکہ ان کو بیڈ سورز نہ ہو. ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت طاری ہو جاتی. سوتا ہوا مومن بھی اتنا باروب ہوتا ہے اور کچرا. اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا،
شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بیکار بحثوں میں نہیں پڑتے۔ یہاں سے سبق مل گیا آپ کو اور مجھے، بیکار بحثوں میں، بیکار ڈسکشن سے وقت ضائع نہیں کرتے۔ کہا چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یا سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ بہت سا وقت گزر چکا تھا لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ابھی کم ہی وقت گزرے، تو اگر ہم واپس گئے تو پھر شاید ہمیں جو ہے وہ واپس ہمارے گھر والے اور ہمارے علاقے والے پکڑ لیں گے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے۔ اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے جو ارادہ کیا ہے نیک کام کرنے کا، ہم اس ارادے پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم آج نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ یہ اتنے سالوں کے بعد سو کر اٹھے ہیں اور ان کو یاد ہے کہ یہ کس وعدے پر سوئے تھے، کس قربانی پر سوئے تھے، کس توحید کے ساتھ سوئے تھے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یعنی یہ روایات میں آتا ہے، جو پتہ چلتا ہے کہ یہ گئے اور ان کو کھانا لے کر آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو طبعی موت دے دی، پھر ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب ان کی موت واقع ہو گئی تو جب لوگوں کو پتہ چلا یہ تو اتنے پرانے لوگ ہیں جو اب تک زندہ تھے، چلتے پھرتے تھے، اور اب ان کو موت واقع ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ انہوں نے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی، ان اصحاب کہف کی، اور شیطان نے ان کو اس طرح ٹریپ کیا۔ تو اس کی طرف آگے اشارہ آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کا معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہہ دیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ یعنی بتا دیا گیا کہ اس مورل آف دا سٹوری کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقصد کے لیے نکالا، انہوں نے کیا اچیو کیا اور کتنی انہوں نے قربانی دی۔ غیر ضروری باتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس واقعے میں سیکھنے کی چیز کیا ہے کہ دنیا ان پر اتنی تنگ ہوئی کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر ان کو ویرانوں میں نکلنا پڑا اپنی توحید کو بچانے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اگر آپ کو اور مجھے اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان بچانے کے لیے کچھ دیر کے لیے قربانیاں دینی پڑے، آنکھوں سے آنسو نکلیں، دل اداس ہو، دل غمگین ہو، تو پریشان نہ ہو۔ اہل ایمان کے اوپر یہ پریشانیاں آتی ہیں، اللہ ایسے بندے کا پھر ایمان بہت قیمتی کر دیتا ہے۔ ایمان سستی چیز نہیں ہوتا، ایمان بڑی مہنگی چیز ہے۔ ایمان کے مقابلے میں دنیا سستی چیز ہے، تو اپنی دنیا کو بے شک چھوڑ دیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ آپ دیکھیں یہ کس ذلت میں نکلے تھے کہ ان کے پاس اس معاشرے میں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی۔ اللہ نے ان کو کیسی عزت دلوائی، بقول ان لوگوں کے جنہوں نے عبادت گاہ بنانے کی بات کی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر عبادت گاہ بنا دیں گے۔ تو ساری توکل اللہ پر رکھیں۔ آج جو لوگ آپ کی انسلٹ کر رہے ہیں، آج جو لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، آپ دیکھیں اللہ آج نہیں تو کل ان کے دلوں کے اندر اس ایمان کا روب ڈال دے گا جس ایمان کی بدولت آپ آج عمل پر جمی ہوئی ہیں۔ دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، یعنی انشاءاللہ کہنے کی دلیل قرآن سے مل گئی، سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24 دونوں سے۔ وَلَا تَقُولُوا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کبھی یہ ایسے نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، بلکہ کہا کرو اللہ کی اجازت سے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب مسلمان کہتا ہے کسی کام کے اوپر انشاءاللہ، میری طرف سے پوری کوشش ہے، میں پوری کوشش کروں گی، میں پورا ایفرٹ لگاؤں گی، لیکن اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو یہ کام نہ ہوگا۔ یہ مطلب ہے انشاءاللہ کا، اور قرآن کے اندر آپ کو اس کی دلیل مل گئی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو
امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رچ سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر یہودیوں نے کچھ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں کل بتا دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے کئی دن تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھا دیا گیا کہ آپ جب کسی کام کے کل کرنے کا ارادہ کریں، آنے والے وقت میں کرنے کا ارادہ کریں، تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ یہودیوں نے جو 3 سوال پوچھے تھے ان میں ان کا ایک سوال تھا، انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے، دوسرا انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، اور تیسرا انہوں نے کنگ سائرس ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا۔ انہی تینوں سوالوں کے جواب سورہ کہف میں دے دیے گئے، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کی قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا، اب سر بھی و اسمع، اور کیا خوب ہے وہ سننے والا۔ کون ہے یہ؟ آپ کا اور میرا رب، زمین اور آسمان کی مخلوقات کا رب، کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو۔ لا مبدل لکلماتی، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح اور شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی صحبت اختیار کرو۔ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرو۔ اچھی صحبت رکھنے سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی بے نیاز نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کو کہا گیا تو آپ اور میں کیسے اس سے بری الذمہ ہو سکتے ہیں؟ برے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھے لوگوں سے بدگمانی کا شکار کر دیتی ہے، اور انسان زیادہ تر اپنے دوستوں کے سٹائل پر ہوتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی طرف اللہ نے بتا دیا کہ ایسی جگہ پر رہو جو لوگ تمہیں نیکیوں کی طرف بلائیں، ایسی کتابیں پڑھو جن کتابوں سے تمہیں نیکیاں کرنے میں انسینٹیوز ملیں، ایسا لٹریچر نہ پڑھو جو پڑھ کر تم اسلام سے بدظن ہو جاؤ، اللہ کی بات مانو۔ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ برے کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ برے کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمان کر دیتی ہے۔ برا جو ہوگا وہ نیک انسان کا مذاق بنا لے گا۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے۔ بتا دیا گیا غافلوں کی مسجد میں ضرورت کی حد تک جا سکتے ہو، بس اگر تمہارے اپنے رشتہ داری غافل ہوں تو کیا کرو؟ ظاہر ہے آپ صلہ رحمی تو کریں گے، قطع رحمی تو نہیں کر سکتے، ضرورت کے حد تک کریں اور ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی زبان سے پہنچا سکتی ہیں، آپ اپنی زبان سے پہنچائیں۔ آپ ان کو کوئی کتاب دے سکتی ہیں، آپ ان کو کتاب دیں۔ آپ ان کو کوئی سی ڈی دے سکتی ہیں، آپ ان کو سی ڈی دیں۔ آپ ان کو واٹس ایپ پہ کوئی ویڈیو بھیج سکتی ہیں، ویڈیو بھیج دیں۔ آپ ان کو خود اپنی قرآن کی کلاس میں لا سکتی ہیں، قرآن کی کلاس میں لائیں۔ اپنے گھروں کی محفلوں کو نیک محفل بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ انسان دوستوں کو تو چھوڑ سکتا ہے اگر برے ہوں، رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتا اگر برے ہوں۔ وہ تو ہمیں تو ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے درمیان میں رہنا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ نیک لوگوں کے درمیان میں خود رہو، نیک لوگوں سے انرجی حاصل کرو، اور جا کر اس انرجی کو اپنے رشتہ داروں میں تبلیغ کرنے کے لیے استعمال کرو۔ یاد رکھیں ہمیں لگتا ہے آج کل نیک لوگ موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم ہر ایک کو گناہ گار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ پرفیکٹ تو کوئی بھی انسان نہیں ہے سوائے انبیاء کے، ہم سب میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی فلا ہے، لیکن یاد رکھیں نیک لوگ ڈائناسورس کی طرح ایکسٹنکٹ نہیں ہو گئے، موجود ہیں اس دنیا میں، ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں، ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے۔ اور نیک لوگ جہاں ہوتے ہیں، جہاں آپ کی محفل نیک ہوتی ہے، وہاں فرشتے پر پھیلا کر موجود ہوتے ہیں۔ صاف کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اللہ کا شاہانہ انداز ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ زبردستی کسی کے گلے سے ہدایت انڈیلے گا نہیں، جو چاہے ہدایت لینا وہ ہدایت لے لے، جس کو نہیں چاہیے وہ نہ لے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اپنا انجام دیکھ لو، یہ انجام ہوگا، اور ان کی باتوں میں نہ آنا۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ If you are not with us, it means you are against us۔ ان کی باتوں میں مت آنا، اللہ کے دین پر جم جانا۔
ورنہ جہنم ٹھکانہ بنے گی. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز یشوی الوجوہ، اور بہت بری آرام گاہ. دوڑ رہا ہے رمضان تیزی کے ساتھ، اپنی بخشش کا سامان کر لیں. اس جہنم سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں. خوب کثرت کے ساتھ دعائیں کریں اس جہنم سے بچنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی امت کے لیے، سب کے لیے. اللہ تعالیٰ جہنم سے ہر دن رمضان کے مہینے میں کئی لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسے لوگوں میں شامل فرما جس کو جہنم میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ وہاں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے کا قیام ان کے لیے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. امیر بندے کا ذکر کیا جا رہا ہے، ابنڈنس کی مثال دی جا رہی ہے. ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب بزنس میں پروفٹ دیا تھا. سٹاک بھی اوپر جا رہا ہے، بزنس بھی اوپر جا رہی ہے، مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے، ریئل اسٹیٹ بھی اوپر جا رہی ہے، گولڈ جو ہے ایز اے کموڈٹی لے کر رکھا ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے. نور علی نور، پروموشن پر پروموشنز ہو رہی ہیں، خوب پروفٹ مل رہے ہیں. بالکل یہ علامت یہاں پر بتائی گئی. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، یہ کچھ پا کر میں تو اس سے زیادہ مالدار ہوں. جیسے اس روایات میں کیا آتا ہے کہ اپنے دوست کو جو کہ غریب تھا، یہ خود جو امیر تھا، اپنے باغ کی سیر کرانے کے لیے لے گیا. اور سیر کرانے کے لیے کیوں لے کے گیا؟ تاکہ دوست جو ہے اس کے باغ کی تعریف کرے. آپ بعض لوگوں کے گھر جائیں، وہ آپ سے کہتے ہیں آئیں میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں. اب ظاہری بات ہے آپ گھر دیکھیں یہ تو نہیں کہتی ذرا بھی اچھا نہیں لگا، کمرے اتنے بڑے بڑے کیوں ہیں، مناسب نہیں ہیں، دروازے اتنے چھوٹے کیوں ہیں، اس میں سے تو ہمارا ٹی وی نہیں گزرے گا. مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ آپ سے کہے کہ میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کی تعریف کریں گی تاکہ وہ خوش ہو جائیں. تو جب اس نے بھی اپنے دوست کو اپنے باغ کی سیر کرائی. جب اپنے دوست کو اپنے باغ کی سیر کرائی اور دوست نے کچھ بولا نہیں، یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. دوست نے تو کچھ بولا نہیں، اس کے مال و دولت دیکھے خاموش رہا. متقی انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے. اس نے کہا اس کی دولت اسی کو مبارک، اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، جنت کا مطلب باغ میں داخل ہوا، اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کی حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. پہلے والا انسان جو امیر ہے اپنے اخلاق سے بالکل ہی خالی ہے، اور اپنے دوست کے سامنے جس کے پاس وسائل نہیں ہیں اپنی دولت کا اظہار کر کے اس کا مذاق اڑا رہا ہے. تو یہاں واقعہ یہ ہے ایسے 2 انسانوں کا جن میں سے ایک دولت کا پجاری ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ ہے. جو دولت کا پجاری ہے اس کو اللہ نے خوب دنیا عطا کی ہے، اور جو نیک بندہ ہے خاموش ہے، اللہ نے اس کو وسائل اتنے نہیں دیے اس کے مقابلے میں. بظاہر دنیا میں اس کی نظر میں امیر، دوست کی نظر میں فقیر ہے، لیکن اصل میں اللہ کے ہاں امیر ہے. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے، اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا رہا میں تو میرا رب تو وہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اچھا مشورہ دے رہا ہے، غریب دوست تھا لیکن مشورہ اور اچھا دے رہا ہے اور بات اچھی کر رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے ہر وقت ہر کوئی ڈگری رکھنے والا ہی اچھی بات کرے. آپ دیکھیں اسی دوست کی تبلیغ سے اس امیر آدمی کی آخرت آگے جا کر پتہ چلے گی کہ بچ گئی، اس نے اپنی اصلاح کر لی. تو تبلیغ کرنا بھی بڑی اچھی بات ہے. آپ اچھی بات کسی کو بھی بتا دیں، یہ مت دیکھیں سامنے والا برا منائے گا، سامنے والا کہے گا لو جی ملانی آ گئی، لو جی مدرسہ سٹارٹ ہو گیا، چلو جی درس کی محفل شروع ہو گئی. جب آپ کو کسی میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے آپ اس کو مینشن کر دیں.
اللہ کے بندے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے. کسی کم پیسے والے کے اندر اپنا دین ہوتے ہوئے کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. کمپلیکس کا شکار اس کو ہونا چاہیے جس کے پاس حق نہیں ہے، جس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں ہیں. بتا دیا اس نے، بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے تبلیغ کر دی کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہاں پہ آ گیا وَإِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. تو آپ کو ماشاء اللہ کہنے کی دلیل بھی قرآن سے مل گئی. اگر تو مجھے اپنے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر جنت عطا فرمائے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ پر کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا. اللہ نہ کرے کہ آپ کے اور میرے ساتھ ایسا ہو کہ جب نعمت چلی جائے تب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی نعمتوں کے درمیان میں اللہ کو پالیں، ہم اپنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے اپنے ایمان کو حاصل کر لیں، ہم انہی گھروں میں رہتے ہوئے صحت مند اولادوں کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں. ہمارے ہاں بھی جب مشکل آتی ہے تبھی کالا بکرا سب کو یاد آتا ہے. پتہ نہیں کالا بکرا کیوں یاد آتا ہے، مجھے نہیں پتا. سفید بکرا نہیں قربان کر سکتے صدقے کا، کالا ہی بکرا کیوں، کالے رنگ کی کیوں ہمیشہ شامت آتی ہے. اور کہنے لگا کہ کاش ہم نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے. یعنی دنیا کی آزمائش سے، اچھی صحبت کی وجہ سے دنیا کی آزمائش تو اس پر آئی، لیکن اس کی وجہ سے وہ آخرت کی آزمائش سے بچ گیا. اس نے اپنے لیے سبق لے لیا. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. اچھی صحبت اور دنیا کی مشکل سے اگر انسان کو سبق مل جائے تو ایسی دنیا کی آزمائش اچھی ہے جو آپ کو مجھے آخرت کے صبر سے بچا لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بتا دیا دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے. یعنی تمہارے لیے دونوں جو ہیں دنیا کی زینت ہیں. مال اولاد دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں. کتنی ہی شاندار فرما بردار نیک قابل اولاد آپ کی کیوں نہ ہو، آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی. آپ کو قبر میں اکیلے ہی جانا ہوتا ہے. تو اللہ نے بتا دیا کتنا ہی بہترین تمہارے پاس مال کیوں نہ ہو، آخر تمہیں آخری غسل تختے پر ہی دیا جاتا ہے. کتنا ہی بہترین تمہارے پاس وارڈروب کیوں نہ ہو، آخری لباس تمہارا سفید کفن ہی ہوتا ہے. اور سب ایک ہی جیسا کفن پہنتے ہیں، سب ایک ہی جیسے تختے پر نہاتے ہیں، سب ایک ہی جیسی قبر کی مٹی پاتے ہیں. اصل میں باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. تو بہتر کام کیا ہے؟ عقل مندی کا کام کیا ہے کہ اپنے مال اور اپنے اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے میں لگا دو. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا. سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. امیجن کریں ایک لائن سے ہم سب کھڑے ہوں گے، ایک لائن سے، اور وہاں پر ہمیں سب نظر آ رہے ہوں گے. وہ میری پھپھو، وہ میرے خالو، وہ میرے ماموں، وہ میرے چاچا، وہ میری بیٹی، وہ میرا شوہر، سب کو پہچان رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب وہاں پہنچو گے، یہاں سے جاؤ گے تو تنہا، لیکن جب روز محشر اٹھائے جاؤ گے اپنے اپنے شعور کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت ہی مقرر نہیں کیا. ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا.
بتا دیا جائے گا کس نے کیا کیا، کس نے کیا ایکسکیوزز دیے، کس نے کتنی نیک نیتی کے ساتھ نیکیاں کی۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے، ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ اعمال نامہ کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا، کس کو کس نظر سے دیکھا، کس کو دیکھ کر مسکرائے، کس کو دیکھ کر طنز کے تیر چلائے، کس کو دیکھ کر حقارت کی نگاہ ڈالی اور کس کو دیکھ کر سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے۔ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ انسان کی انسپریشن، ایسپریشنز، اس کے ایکشنز، اس کی انٹینشنز، ہر چیز کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ واٹ ایور، وین ایور، جو بھی کیا ہوگا سب کھول دیا جائے گا۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ 99 ٹائمز جھوٹ بولا تھا، اللہ 99 ٹائمز کا جھوٹ سامنے لے آئے گا۔ چھوٹی سی نیکی جو آپ کو اور مجھے جہنم میں گرنے سے بچا سکتی ہے وہ بھی اللہ سامنے لے آئے گا۔ تو نیکیاں کرنا اپنا شعار بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں۔ چھوٹی نیکی کو بھی کبھی کم نیکی نہ سمجھیں، چھوٹی نیکی کو بھی کر جائیں۔ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا، سلام میں پہل کرنا، کسی ضرورت مند کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دینا، اپنے رشتہ داروں کو کھلانا تاکہ آپ کے رزق اور عمر میں برکت ہو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ آپ کو اور مجھے جنت میں جانے کا اس دن باعث بن جائیں گی۔ کیا پتہ ایک پلڑے میں 99 گناہ ہوں، اور جب نیکیوں کو تولا جائے تو صرف ایک ماں باپ کو جو مسکرا کر ایکسٹرا دیکھا تھا اس کی وجہ سے میرے نیک اعمال کا پلڑا 100 نیکیوں والا ہو جائے تو اللہ کہاں بھیج دے گا؟ جنت میں بھیج دے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اویل کریں، یہی نیکیاں مجھے اور آپ کو انشاءاللہ آخرت میں بچائیں گی۔ اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا، وہ جن تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے شکوہ کیا کیا، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ شکوہ ہے اللہ کا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان تو تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، قرآن، رسول اور اللہ کی کتاب تمہیں نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اپنی ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔ وراء المجرمون النار، سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے محفوظ رکھے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ بتا دیا گیا، کہتا ہے سمعنا، سنا ہم نے، اور کیا، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے۔ یہی ہمارا رویہ ہے۔ ہمارا رویہ ایک اور بھی ہے، سمعنا، سنا ہم نے، وسألنا، اور سوال کیا ہم نے، اور سوالوں پر سوال کیا ہم نے، اور شکوک اور ڈاؤٹس کو پیدا کیا ہم نے۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کی حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ کس چیز نے آج مجھے اور آپ کو عمل سے روکا ہوا ہے؟ اللہ ہمیں عذاب آنے سے پہلے اپنی غلطیاں دکھا دے۔ اللہ ہم کتاب سے سنور جائیں بجائے اس کے کہ ہم عذاب دیکھ کر سنوریں۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمات انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں دی گئی تھیں ان کا مذاق بنا لیا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے؟ قرآن سن کر منہ موڑنے والا، قرآن سن کر سنی انسنی کرنے والا، قرآن سن کر اپنی اصلاح نہ کرنے والا قرآن کے مطابق ظالم ہے، اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کو سر و سامان اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے لیے تیار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن سن کر کسی کا دل پگھل رہا ہو، تو آپ اور میں جب قرآن سن کر دل پگھلے اس اپنے موومنٹ کو غنیمت جانے،
اور فوراً ایک عمل کا ارادہ کر لیں اور عمل کر جائیں. اور قرآن سن کر آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو کبھی کسی دوسرے کو نہ کہیں کہ مجھے بہت بورنگ لگتا ہے. ایسا نہ ہو کہ خود بھی ہدایت سے دور ہوں، کسی دوسرے کو بھی ہدایت سے دور کر دیں. یا آپ پتہ چلا کسی ایسی کمپنی میں گئے جہاں آپ قرآن کا ذکر کر رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ قرآن کی باتیں بند کرو، بور نہیں کرو. یہ بتاؤ لیٹسٹ ٹرینڈ کیا ہے، یہ بتاؤ کس کلب میں جا رہی ہو آج کل. یہ انداز جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے. ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. کانوں میں ان کے اتنے اسٹیٹک ہے. کس چیز کا اسٹیٹک ہے؟ شیطانی آوازوں کا. یاد کر لیجئے، غلطی کوئی بتائے تو ان کی انا پر چوٹ لگتی ہے. کانوں میں تو ساری شیطان کی باتیں ہیں، تو کہاں سے اللہ کی بات گھس سکے گی؟ ایک دل کے اندر شیطان ہو سکتا ہے یا رب کا کلام ہو سکتا ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. لیکن اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اللہ نے کہا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، اور وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی وہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ سب عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا. اب یہاں سے ایک واقعہ آ رہا ہے جس میں آپ کو علم کا سفر نظر آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا اس واقعے سے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی پلاننگ سے ہوتا ہے، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر چیز اللہ کے ہاں پری ڈیٹرمنڈ ہے، اللہ کے علم ازلی میں موجود ہے. ظاہری حالات پر سے آپ دیکھیں گی کہ اس واقعے کے اندر پردہ ہٹا کر آپ کو بتایا جائے گا. خضر علیہ السلام کا ذکر آئے گا اس کے اندر. خضر علیہ السلام کون تھے؟ خضر علیہ السلام کیا فرشتے تھے یا انسان تھے؟ واللہ عالم. اس کا میرے اور آپ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم اس سے لیسنز لے لیں اور اپنے علم حاصل کرنے کی بھوک کو مٹا لیں. اب یہاں پر پہلی بات جو آئی وہ آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا جب تک، کب تک؟ او امدیا حقوبہ، میں زمانے دراز تک چلتا رہوں گا. حقوبہ عربی زبان میں صدیوں کے لیے آتا ہے، 1000 ملین ایئر کے لیے آتا ہے. ایک استاد تھے شیخ التویجری مدینہ یونیورسٹی کے، ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ قرآن کے اندر سب سے مختصر عذاب جو بتایا گیا ہے وہ کس ٹائم پیریڈ کا بتایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ہی آیت دیکھی ہے سورہ نبا کی جہاں آتا ہے لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں لمبے عرصے کے لیے رہیں گے. اسی حقوب کی جمع ہے احقابا. حقوب یہاں پہ سنگولر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا کہ میں صدیوں تک چلتا رہوں گا، اور احقابہ جو آیا ہے کہ وہ اس جہنم میں رہیں گے، لابثین فیہا احقابہ، صدیوں تک پڑے رہیں گے. ایک حقوب عربی زبان میں ہوتا ہے 1000 ملین ایئر، اور اس کی پلورل اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے کے لیے استعمال کی احقابہ. یہ کم سے کم ڈیوریشن ہے جو عذاب کی جہنم کے قرآن میں بیان کی گئی ہے. اسی لفظ کو یہاں لایا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا علم کے سفر میں تو میں صدیوں تک چلتا رہوں گا. تو پہلا لیسن علم حاصل کرنے کے سفر میں ڈٹرمنیشن، ارادہ، مضبوط قوت ارادی، ول پاور. بس جب وہ اس سنگم پم پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ. اس میں دوسرا لیسن مل رہا ہے. علم کے سفر پر جا رہے ہیں لیکن بھوک تو لگ رہی ہے. ہم لوگ بھی جب کہیں سے پڑھ کر واپس آتے ہیں تو کتنی بھوک لگتی ہے. اگر ہم سب جو ہیں وہ روزے سے نہ ہوں اور ہم یہاں 2 سوا 2 2.5 گھنٹے بیٹھ کر گھر جائیں تو فریج میں جو بھی ہوگا سب اچھا لگے گا، سب کھا جائیں گے آرام سے. تو بھوک لگتی ہے، تھکن بھی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے. علم حاصل کرنے میں آپ کو تھکن اور بھوک کا معاملہ جو ہے وہ پیش آئے گا. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ آغاز نبوت کے واقعات ہیں،
اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ کر رہے تھے، اس لیے کہ آگے ان کا پالا بنی اسرائیلیوں جیسی قوم سے پڑنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اسکل سیٹس کو یہاں پر پالش کر رہے ہیں. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. علم کے سفر میں تیسرا سبق کہ انسان بھول جاتا ہے تو گھبرائے نہیں، دوبارہ یاد کر لے. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس گئے. اگر آپ لفظی ترجمہ یاد کر رہی ہیں، آپ قرآن حفظ کر رہی ہیں، آپ گرامر پڑھ رہی ہیں، آپ قرآن کا فہم کر رہی ہیں، آپ کو سب بھول رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علم کے سفر میں بھول آتی ہے، انسان کے اندر نسیان ہے، فورگیٹفulness ہے، انسان دوبارہ سے دہرائی کر لے. جیسے یہ اپنے نقش قدم پر واپس چلے گئے. وہاں انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا، یعنی خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس دانش مندی کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. خضر علیہ السلام جن کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ سنگل پرسن یونیورسٹی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یونیورسٹی کو جوائن کرنے کے لیے عاجزی کا اظہار کیا. اس نے جواب دیا، خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو صبر سکھایا جائے گا اس واقعے کے اندر، اس لیے کہ جس قوم سے ان کا پالا پڑنے والا تھا انہوں نے سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا امتحان لیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. تو شاگرد ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک اور سبق کیا آ گیا؟ چوتھا سبق صبر. تھکن ہو تو صبر، بھوک لگے تو صبر، بھول جائیں تو صبر. تو صبر کو اپنے ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے آپ کے علم کے سفر کو آسان کریں گے. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کر دوں. یعنی اسٹوڈنٹ بننے کے لیے اگلا سبق کیا ہے آپ کے پاس؟ علم انسٹنٹ نہیں آتا، آپ کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. صبر کے ساتھ علم حاصل کرنا ہوتا ہے، فوراً علم حاصل نہیں ہوتا. انہوں نے کہا آپ کو میرے ساتھ خاموشی کے ساتھ سفر کرنا ہوگا. اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. اس شخص نے یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک بڑی سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا کہا سوری غلطی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں ذرا سختی سے کام نہ لیجیے. تو بتا دیا گیا کہ ادھورے علم کے اندر بیچ میں سوال نہیں پوچھنے چاہیے، یہ علم حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے. پھر دونوں چلے. ایک اور سبق، علم کے راستہ چلتا رہتا ہے. دنیا میں زندگی میں کبھی بھی وہ مقام نہیں آتا کہ انسان کہے کہ بس میں نے پورا مکمل علم حاصل کر لیا. انسان کے علم کا میدان چلتا رہتا ہے، کنٹینیوڈ رہتا ہے. جو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں انہی انسٹرکشنز کو فالو کیا جا رہا ہے اور بتا دیا گیا کہ اپنے سفر کو جاری رکھو. یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا. اس شخص نے، آپ دیکھیں خضر علیہ السلام کا نام آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، احادیث میں آتا ہے. اس شخص نے آئے گا، وہاں قولا آپ کو عربی میں ملے گا. اس شخص نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. پارہ نمبر 16 قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اس نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی سجیشن دے دیا کہ اگر میں یہ غلطی کروں تو میری سزا یہ ہے. میں نے اپنی غلطی کی سزا خود تجویز کر دی. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، بس میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا. کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی سزا خود تجویز کر چکے تھے. اگر سوری کہتے تھے تو شاید اور موقع مل جاتا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں.
جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ یعنی یہاں بتا دیا گیا، یہاں آیا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین، مسکین کا لفظ آیا کہ کسی مسکین کی کشتی تھی۔ مسکین کا ڈیفینیشن آپ کو اس سے معلوم ہو رہا ہے، مسکین کہا جا رہا ہے لیکن کشتی کا مالک ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مسکین جو ہے وہ صحت مند بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے مسکین کے گھر میں اس کی ضرورت کی چیزیں ہوں، ہو سکتا ہے مسکین کے گھر میں فریج ہو سکتا ہے مسکین کے گھر میں واشنگ مشین ہو، عین ممکن ہے بلینڈر ہو، جوسر ہو، لیکن اس کے پاس اس کے ایسٹ کے طور پر اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہ ہو، کوئی کیش پیسہ نہ ہو، بس جو آئے وہ خرچ ہو جائے، جو آئے وہ خرچ ہو جائے، تو وہ مسکین کی کیٹیگری میں آئے گا، جس کی ضروریات جو ہیں بمشکل پوری ہو رہی ہوں۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ معلوم ہوا کہ اگر والدین نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت خود فرماتا ہے، حلال رزق کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو بتا دیا گیا کہ استاد کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کیا رکھا جائے، صبر کا معاملہ رکھا جائے۔ جب آپ کہیں پڑھنے بیٹھ جائیں، اب صبر کے ساتھ آپ استاد کی بات کو سنتے رہیں۔ حضرت علی کہا کرتے تھے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا اب میں اس کا غلام بن گیا، یعنی وہ میرا استاد ہے۔ تو استاد کی قدر آپ کو اس واقعے میں بتائی گئی، اور علم کے سفر میں سب سے پرومیننٹ خوبی بتائی گئی شاگرد کی جو ہونی چاہیے وہ ہے صبر۔ اب ایک اور واقعہ آ رہا ہے، another end of spectrum آپ کو نظر آئے گا کہ ایمان والوں کے اوپر ایک آیا تھا اصحاب کہف کا کہ ایمان لانے والوں کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی۔ اب ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ایک ایمان لانے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کھول دیا، جس نے اپنے ایمان کے ساتھ دنیا کو ہارنیس کیا۔ کنگ سائرس کا واقعہ آتا ہے جس کو ذوالقرنین کہا گیا ہے قرآن میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار ادا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسورسز دیے تھے، اپنی عقل کو بھی اور اپنے ریسورسز کو بھی اللہ کی راہ میں استعمال کرتے تھے۔ تو دین کے نفاذ کے لیے اپنے ریسورسز استعمال کرنا یہ بڑی عقل مندی ہے۔ اپنے عقل کو، اپنے فائنینشیل ریسورسز کو، اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال کرنا یہ بڑا اچھا سودا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ایک بادشاہ کا ذکر مل رہا ہے، کنگ سائرس۔ دنیا میں 3 ہی طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں، یا تو ہوتا ہے ظالم بادشاہ، یا ہوتا ہے عادل بادشاہ، یا ہوتا ہے محسن بادشاہ۔ ذوالقرنین محسن بادشاہ کی کیٹیگری میں آتے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقتدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا تھا۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ یعنی انہوں نے ایک ملک فتح کیا اور پھر لوگوں کی اپ لفٹ کے لیے انہوں نے کام کیا، وہاں سوشل ریفارمز کی، اور ان سوشل ریفارمز کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جانتے تھے جو ذوالقرنین کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ریسورسز کو اس معاشرے کے سوشل ریفارمز میں لگا دیا۔ یہ نہیں کہ اپنی الیکشن کیمپین کے لیے کھڑے ہو گئے اور پورے شہر کو اپنے پوسٹر سے بھر دیا، ایسا کچھ نہیں کیا، لوگوں کے فائدے کے کام کیے۔ آپ کو یہاں سے نظر آئے گا کہ محسن لیڈر، محسن بادشاہ، محسن کنگ، محسن حکمران کیسا ہوتا ہے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی۔
جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی بیکورڈ قوم تھی، اور ان کے اور ذوالقرنین کے درمیان میں لینگویج بیریئر تھا. ان لوگوں کے درمیان میں اور ذوالقرنین کے درمیان میں جو تھا وہ رابطہ وہ ممکن نہیں ہو رہا تھا، کمیونیکیشن نہیں ہو رہا تھا. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں. آپ کو روایات میں مل جائے گا کہ انڈر ڈیولپ قوم تھی اور ذوالقرنین اس کے مقابلے میں ایک سپر پاور تھے. تو انہوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی ہماری سوشل اپلفٹ کر دے، ہمارے لیے فائدہ کر دے. قال ما مکننی فیہ ربی خیر، اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے. کوئی لالچ نہیں، کوئی ہرس نہیں کہ ہاں میں بالکل تم سے ٹیکس لوں گا. ٹیکس کیا، میں تو تمہیں ایڈ بھی دوں گا، پھر اس کے بعد میں تم سے اتنے % سود کے اوپر اس کو واپس بھی لوں گا. کچھ نہیں، بس تم میری مدد کرو. دو چیزیں قوموں کو بیکورڈ بناتی ہیں، آپ یاد رکھیں ہمیشہ. اگر ہم اپنے اوپر بھی اس کو اپلائی کر کے دیکھیں تو ہمیں پتا چل جائے گا. ایک ہوتا ہے شارٹیج آف ریسورسز اور دوسری ہوتی ہے کاہلی. یہ جو قوم ہے جو ان سے کہہ رہی ہے کنگ سائرس سے، ذوالقرنین سے، کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا کام کر دیں کہ یاجوج ماجوج ہمیں پریشان نہ کریں، ان کے لیے کیا آتا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں یہ کاہل قوم تھی، اپنے لیے انہوں نے خود کوئی ایفرٹ نہیں کی، اور یہ کاہلی اور شارٹیج آف ریسورسز قوموں کو بیکورڈ کر دیتی ہے. تو اس بادشاہ نے کیا کیا؟ اس بادشاہ نے ان کی تربیت بھی کی، صرف ان کی مدد نہیں کی. بادشاہ نے کیا کہا؟ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، بس تم محنت سے میری مدد کرو. یعنی ان کا تزکیہ کیا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تم مت بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ ہیلپ کرو. میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو. جس کام میں انسان شامل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ بانڈنگ ہوتی ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوتا ہے، اور کام ایک سے دوسرا سیکھ جاتا ہے. ذوالقرنین نے اس قوم کو یہ سکھا دیا. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا، اس کے بعد ذوالقرنین نے کیا کہا؟ وی آر دا سول سپر پاور. اتنی بڑی ڈبیٹ کی، اور ہم آپ کے ملک کی جو ہے ساری باؤنڈریز کی حفاظت خود کریں گے. کچھ نہیں، میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کی رحمت کے وعدے کا وقت پورا ہو جائے گا وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا. اپنا کریڈٹ نہیں لیا، اس نے کہہ دیا اتنی مضبوط دیوار تو بنی ہے لیکن صرف اس کو میرا رب قائم رکھ سکتا ہے. اللہ کا کلمہ بلند کیا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اللہ کو کریڈٹ دے دیا. دینے والا انسان، یہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے اور محسن ہوتے ہیں. اب آگے قیامت کا ذکر آ رہا ہے. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں. جو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ قرآن سے ہدایت نہیں لے پاتا، اس لیے کہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے. جب انسان قرآن سنتا ہے تو یہ دل کو ٹچ کرتا ہے. آپ گھر میں بیٹھ کر تفسیریں پڑھتی رہیں، آپ کے دل پر اثر نہیں ہوگا. آپ قرآن سنیں گی، آپ کے دل پر ٹچ کرے گا. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون سے لوگ ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کو ڈبو دیا؟ اکثر کا لفظ آیا. اکثر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا پروفٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا رأس المال بھی کھو جائے. یعنی آپ نے کسی کاروبار میں پیسہ لگایا، اب جو آپ نے پیسہ لگایا اس پر ہی آپ کو پروفٹ ملتا ہے. اکثر جو آتا ہے اکثرین اعمالا جس سے آیا ہے اکثر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پروفٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا رأس المال، اصل مال بھی ختم ہو جائے، کیپٹل آپ کا منی بھی ضائع ہو جائے. وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد اللہ کی راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، گناہوں کو اچھا کام سمجھتے رہے اور اپنی مرضی کی نیکیاں کرتے رہے. ہر وہ کام جو نیکی کے کام پر کیا جائے وہ قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس پر سیل آف اپروول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ لگی ہوئی ہو.
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ جو اللہ نے مول دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے نیکیاں نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر دین میں نئی بات جو ہے وہ مردود ہے، جانی پہچانی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی فیکٹری کو کوئی کنسائنمنٹ ملے اور وہ ان سے کہیں کہ ہمیں یہ مولڈ ہے، یہ سائز ہے، یہ اس کی لینتھ ہے، یہ اس کی وڈتھ ہے، ہمیں اس مولڈ کا آپ جو ہیں 1 لاکھ مثال کے طور پر ویزز بنا کر دے دیں، گلدان بنا کر دے دیں۔ اب وہ فیکٹری جس کو کنسائنمنٹ ملا ہے وہ کیا کرے کہ جو سائز اس کو دیا گیا ہے وہ اس سائز کی بجائے اپنی پسند کے سائز کے اوپر جو ہے سارا مال تیار کر دے، سارا را مٹیریل اپنا جو لگا کر اس کو وہ پروڈکٹ کو تیار کر دے۔ تو کیا جس کمپنی نے کنسائنمنٹ دیا ہے وہ اسے قبول کرے گی؟ وہ اسے قبول نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے جو نیکیوں کا مولڈ اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دے دیا ہے، اس کے علاوہ نیکیاں تراشنے کی کوشش کریں گے، ان کو بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ نیکیاں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی۔ جو ایسا کرے گا ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ ہر ایک اپنی جگہ سوچ لے کہ اس نے کیا اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کا مذاق تو نہیں بنایا۔ اللہ کے احکام کا مذاق بنانا کیا ہے کہ جس حکم کو جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اس کو اس مقصد کے لیے نہ استعمال کرنا۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ فردوس جنت الفردوس، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل نہ کرے گا۔ آپ ویکیشن پر بھی جاتے ہیں تو آپ ایک ہی طرح کے ہوٹلز کا کھانا کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ویکیشنز میں بھی جاتے ہیں اور اگر آپ کو کہا جائے کہ بس آپ کو اسی ایک ہوٹل میں جو ہے 25 دن رہنا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ چلی جائیں، کسی دوسرے ریزورٹ میں چلی جائیں، کسی دوسرے آئرلینڈ پر چلی جائیں۔ جنت میں کسی کا دل نہیں بھرے گا۔ اللہ نے بتا دیا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ کفایت نہ کریں۔ آج ڈسکوریز پر ڈسکوریز ہو رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ابھی بھی علم چھپا کر رکھا ہے۔ یہ ایگزیجریشن نہیں ہے کہ اگر زمین کے سب درخت قلم بن جائیں اور سمندر کے سب پانی کو آپ سیاہی بنا دیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہو۔ ایک انسان کی جینز کے اوپر جتنی انفارمیشن موجود ہے اس سے لائبریریز کی لائبریریز لکھی جا سکتی ہیں، بنائی جا سکتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ فلیعمل، اسے چاہیے کہ اللہ کو امید ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس کو چاہیے وہ یہ کام کرے عمل صالح، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیل آف اپروول جن نیکیوں کے اوپر لگا ہوا ہے، جن عبادات پر لگا ہوا ہے، ہم ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے میں ناپید سنتوں کو زندہ کر سکیں اور شہید کے ثواب کو حاصل کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔